اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون. اور جس روز ہم ان کو کیا کریں گے، ان تمام لوگوں کو اکٹھا کریں گے. ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے. اب ثم کس کے لیے آتا ہے؟ تراخی کے لیے. ثم کس کے لیے ہے؟ تعقیب مع تراخی، یعنی پہلے ایک کام ہوا، اس کے کچھ دیر کے بعد دوسرا کام ہو. یعنی یہ فا کی طرح نہیں ہے. فا میں کیا ہے؟ تعقیب مع الوصل، ایک کام اس کے فوراً بعد دوسرا کام. ثم میں کیا ہے؟ تراخی ہے. تو ثم کے لفظ میں اشارہ اس طرف ہے کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ، کہ پہلے ہم ان تمام لوگوں کو اکٹھا کریں گے میدان محشر میں. اس کے کچھ دیر بعد ثم نقول، پھر ہم کہیں گے للذین اشرکوا، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہ تمہارے وہ شرکاء کہاں گئے جن کا تمہیں گمان تھا، جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے. ثم لم تکن فتنتهم، پھر وہ کیا کریں گے؟ اب اس سوال کے بعد وہ فوراً جواب نہیں دیں گے، بلکہ وہ کچھ کیا کریں گے، اپنے لحاظ سے کچھ غور و فکر کر کے پھر جواب دیں گے. ثم لم تکن فتنتهم، پھر نہیں ہوگا ان کا فریب. یہاں فتنہ سے مراد ان کا فریب، ان کی آزمائش. الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، مگر یہ کہ وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم اے ہمارے پروردگار، ما کننا مشرکین، ہم شرک کرنے والے نہ تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھیے کیسے انہوں نے جھوٹ بولا اپنے نفسوں کے خلاف. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو گیا ان سے جو یہ افترا باندھتے تھے، جو یہ چیزیں افترا باندھتے تھے. اب یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، حالانکہ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ شرک کیا کرتے تھے. بعض مفسرین نے تو کہا کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایسی حالت میں، پریشانی کی کیفیت میں، انسان کچھ بھی کہا کرتا ہے. لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر محشر کے حالات اور اس کے جو احوال ہیں ان میں غور کیا جائے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سارا معاملہ ہوگا، تاکہ ان کی پوری کیفیت اور حالت دوسروں کے سامنے لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک قدرت دی جائے گی کہ جو چاہے کیا کرے بولے. ایک بات. دوسری بات یہاں سے یہ معلوم ہو رہی ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ اتنا شدید اور برا عمل ہے کہ جس کو جھوٹ کی عادت پڑی تو جھوٹ کی عادت اس کے ساتھ ایسی پیوست ہو گئی کہ دنیا میں تو جھوٹ بولے ہی کرتے تھے، تو وہی عادت ان کی چھوٹتی نہیں. آخرت میں بھی کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں. آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں. اب پھر یہاں ایک اور سوال ہوتا ہے اسی آیت سے متعلق، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس روز کوئی بھی کیا نہیں کرے گا، بولنے کی قدرت نہیں رکھے گا. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ الا ان قالوا واللہ ربنا، یہاں تو کلام کا ذکر ہے. اور بعض آیات ایسی ہیں جن میں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کلام کوئی نہیں کر سکے گا. تو یہ تو بظاہر ان کے مضامین میں کیا ہے؟ تعارض. اس کا جواب یہ ہے
کہ جہاں پر اس بات کی نفی ہے نا کہ کوئی اللہ کے سامنے کلام نہیں کر سکتا، وہاں کلام ایسا کلام جو بطور اعزاز و اکرام کے ہو. باقی جو کلام بطور زجر و توبیخ کے لیے ہو، ڈانٹنے کے لیے ہو، اس کی نفی نہیں. اور ایک اور جواب اس کا عام طور پر یہ بھی دیا جاتا ہے کہ یہ جو آیات کے مضامین میں بظاہر تعارض ہے، یہ کس پر محمول ہے؟ یہ مختلف احوال پر، مختلف کیفیات پر محمول. یعنی کوئی کیفیت ایسی ہوگی کہ کوئی بھی بول نہیں سکے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا نہیں ہوگی، اجازت نہیں ہوگی، اذن نہیں ہوگی. اور یہ جو ہے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اس کی تفسیر دو قول ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، وہ چیزیں ان سے کیا ہو جائیں گی، گم ہو جائیں گی. گم ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں سے غائب ہو جائیں گی، وہ وہیں موجود ہوں گی، لیکن وہ ان کی کیا نہیں کریں گے، تائید نہیں کریں گے. اور ایک تفسیر اس کی ہے کہ جو انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی، وہ قسمیں ان سے کیا ہو جائیں گی، گم ہو جائیں گی. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو آپ کی طرف کیا کرتے ہیں، کان لگاتے ہیں، سنتے ہیں، توجہ کرتے ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. لیکن یعنی بظاہر تو وہ یوں تاثر دیتے ہیں دوسروں کو کہ ہم آپ کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، لیکن وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے بنا دیا ان کے دلوں پر پردے، أَن يَفْقَهُوهُ، اس بات سے کہ وہ اس کلام کو، اس نصیحت کو سمجھیں. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بوجھ. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، تو اپنی بدعمالیوں کے سبب اب وہ اس حالت کو پہنچ چکے ہیں. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ تمام نشانیوں کو بھی دیکھ لیں پھر بھی وہ کیا نہیں کریں گے، ایمان نہ لائیں گے. حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے روبرو آ جائیں گے، وہ آپ سے کیا کریں گے، مباحثہ کریں گے، جھگڑا کریں گے. یقول الذین کفروا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ جب ان کو آپ کا پیغام پہنچتا ہے، وہ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ یہ تو صرف اگلوں کے بے سند قصے ہیں، اگلے لوگوں کے بے سند قصے ہیں، لکھی ہوئی باتیں ہیں بس. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ ایسے لوگ ہیں ینہون عنہ، اس قرآن سے، اس نصیحت سے روکتے ہیں. ینہونا، روکتے ہیں. وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے کیا کرتے ہیں، رکتے ہیں. وَيُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے ہی نفسوں کو، لیکن وہ اس چیز کا ادراک، اس چیز کا شعور نہیں رکھتے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَلَوْ تَرَىٰ، اور تو اگر دیکھے ان کو، اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب یہ کیا کیے جائیں گے، روبرو کیے جائیں گے، کھڑے کیے جائیں گے، کس پر، دوزخ کے پاس. تو دوزخ پر جب یہ کھڑے کیے جائیں گے تو فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، تو کہیں گے کاش کہ ہمیں کیا کر دیا جائے، لوٹایا جائے. وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اگر ہمیں لوٹایا جائے تو ہم تکذیب بھی نہیں کریں گے اپنے پروردگار کی نشانیوں کی. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہو جائیں گے ایمان والوں میں سے. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بل کس کے لیے، اضراب کے لیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اس کہنے کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ ظاہر ہو گیا ان کو ما كانوا يخفون من قبل، جس کو اس سے پہلے کیا کرتے تھے، چھپاتے تھے. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اگر یہ لوٹا دیے جائیں، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، تو یہ اسی چیز کی طرف لوٹیں گے جس سے ان کو کیا کیا گیا،
منع کیا گیا وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یہ لوگ کیا ہیں، جھوٹے. وہ کس طرح؟ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، انہوں نے کہا کہ یہی ہے دنیا کی زندگی اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے. یعنی یہ کہا کرتے تھے نا کہ زندگی صرف دنیا ہی کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اگر آپ دیکھیں جب یہ کیا کیے جائیں گے، کھڑے کیے جائیں گے اپنے پروردگار کے پاس. قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا یہ کیا نہیں ہے، برحق نہیں ہے. قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، وربنا، اے ہمارے پروردگار، یعنی کیوں نہیں، بلکہ اس پر قسم بھی کھائیں گے. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چکھو اپنے کفر کے سبب کس کو، عذاب کو. اب یہاں پر یہ جو یہ 27ویں آیت ہے، اس میں کیا کہا ان کا اللہ تعالیٰ کون نقل کر رہے ہیں، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، کاش کہ ہمیں کیا کر دیا جائے، لوٹا دیا جائے. یہ کہیں بھی یہ نہیں کہا انہوں نے کہ اب ہم کیا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. اب ہم کیا نہیں کریں گے، تکذیب نہیں کریں گے، بلکہ انہوں نے کیا کہا، لوٹایا جائے. جس طرح ایک اور مقام پر آتا ہے فلو ان لی کرۃن، اگر ہم میرے لیے لوٹنا ہو جائے. تو یہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ آخرت جو ہے وہ کیا ہے، دار الجزا ہے. آخرت کیا ہے، دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے، دار العمل نہیں ہے. تو اس سے بھی دنیا کی جو زندگی ہے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دار العمل جس جگہ کو بنایا وہ کون سی زندگی ہے، دنیا کی زندگی. یعنی دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی عطا کی، اس کی بڑی اہمیت. اسی وجہ سے شریعت میں کس کو، خودکشی کو حرام قرار دیا کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ بڑی قیمتی زندگی. اسی وجہ سے آپ پڑھتے ہیں نا کہ حالت اکراہ کے اندر کس کی اجازت دی گئی، کلمہ کفر کی، بشرطے کہ اس کا دل کیا ہو، مطمئن. ٹھیک ہے. اسی طرح انتہائی بھوک اور مجبوری کی حالت میں بقدر ضرورت کس کی اجازت دی گئی، مردار کھانے کی. اب ان سب کے پیچھے کون سی فلسفہ کیا ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے یہ بڑی قیمتی ہے. اس کو لایانی کاموں میں، بے مقصد کاموں میں خرچ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے یہاں پر یہ کیا کہہ رہے ہیں، نرد، ہمیں کیا کر دیا جائے، لوٹا دیا جائے. اور جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ الدنیا ملعون، کہ دنیا جو ہے وہ کیا ہے، لعنت زدہ ہے، مگر جو لمحات کس میں گزرے، اللہ کے ذکر میں. ٹھیک ہے. یا وہ جو لمحات کس میں گزرے، دین کا علم سیکھنے سکھانے میں، وہ کیا نہیں ہے، وہ قابل افسوس لمحات نہیں. بلکہ علامہ جزری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا ہر کام جو کس کے مطابق کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کیا جائے، یعنی شریعت کے احکام کے مطابق کیا جائے، وہ کس میں داخل ہے، ذکر اللہ میں داخل ہے. دنیا کا ہر کام جو شریعت کی تعلیمات کے مطابق کیا جائے وہ کس میں داخل ہے، ذکر اللہ میں. یہ کوئی بھی کام ہے دنیا کا، اگر وہ شریعت کی تعلیمات کے مطابق کیا جائے تو وہ بھی کس میں شامل ہوگا، ذکر اللہ میں شامل ہوگا. تو معلوم اس سے یہ ہوا، ان کی اس تمنا سے، کہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. اس کی قدر کس میں کرنی چاہیے، اسی زندگی میں ہی کرنی چاہیے. جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا، جس میں 5 چیزیں بیان کی گئی، اس میں ایک کیا ہے کہ زندگی کی قدر کرو کس سے پہلے، موت سے پہلے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا کس کو، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة،
یہاں تک کہ جب وہ لمحہ، وہ قیامت آ جائے گی اچانک، تو وہ کہیں گے قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، کہ ہائے ہم پر افسوس کہ جو ہم نے کوتاہی کی اس کے بارے میں، فرطنا فیہا یعنی اس قیامت کے وقوع کے بارے میں جو ہم سے کیا ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، کمی ہو گئی. وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کو اپنی پشتوں پر. ایسے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو نیک اعمال ہے وہ ان کے لیے کیا بنیں گے، سواریاں بن جائیں گی، سواریاں بن جائیں گی. اور جو اعمال بد ہے وہ گنہگاروں کے لیے کیا بن جائیں گے، بوجھ بن جائیں گے. وہ ان پر بوجھ بنا کر ان پر کیا کر دیے جائیں گے، لاد دیے جائیں گے. تو یہ مطلب ہے الا ساء ما یزرون. الا حرف تنبیہ، خبردار، آگاہ رہو، برا ہے جو وہ کیا کر رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں. وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل تماشا. اس سے مراد وہ زندگی جو کس میں گزرے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت میں گزرے. جو کس میں گزرے، اس کی ایسی دنیا کی زندگی جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے. تو ہر ایسا لمحہ وہ کیا ہے، کھیل تماشا. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا جو گھر ہے وہ بہتر ہے کن کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو کیا ہے، ڈرنے والے ہیں. افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، تحقیق ہم جانتے ہیں کہ آپ کو غمگین کر دیتی ہے الذی یقولون، وہ باتیں جو کیا کرتے ہیں، یہ کفار مشرکین آپ کی دعوت کے جواب میں جو باتیں آپ کو کرتے ہیں، یہ باتیں آپ کو کیا کر دیتی ہیں، غمگین کر دیتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ زبانوں سے جو کچھ بھی کہتے رہیں یہ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے، بلکہ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کہ جو ظالم لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی آیات کا کیا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. تو فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اس کی دو تفسیریں. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ یہ حقیقت میں آپ کی تکذیب نہیں کرتے، بلکہ کس کی تکذیب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات. جیسے کہ یہاں سے ظاہر مفہوم ہو رہا ہے، جیسے بہت سے واقعات اس طرح کے ہیں کہ مشرکین کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں آپ پر یقین ہے، آپ سچ بولتے ہیں، ہمیشہ جھوٹ نہیں بولتے، لیکن جو باتیں آپ کہتے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے، یعنی ہم ان پر ایمان نہیں لا سکتے. جیسے سورۃ نمل میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، اسی طرح یہود وہ بھی جیسے پہلے گزرا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، لیکن وہ عناد کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے کیا نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے. جیسے ایک واقعہ مشہور ہے کہ اخنس بن شریک اور ابو جہل، ان دونوں میں مکالمہ ہوا، تو اس نے ابو جہل سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. تو اس نے بتلایا کہ یہ سچے ہیں اور ان کی دعوت بھی سچی ہے، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ جو ہے بنو قصی سے ہیں، تو کیا ساری خدمات بنو قصی کے قبضے میں ہی آنی ہے، اسی کے حصے میں آنی ہے. تو ہم تو صرف اس وجہ سے ان پر کیا نہیں کرتے، ایمان نہیں لے کر آتے کہ اگر ہم ان کی نبوت کو تسلیم کر لیں تو پھر تو اور خدمات بھی نہیں لوگوں کے پاس ہیں. یہ حجاج کو پانی بھی پلاتے ہیں، بیت اللہ کے مجاور بھی ہیں، تو اگر یہ بھی ہم ان کی خدمت تسلیم کر لیں تو پھر تو ہماری کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. اور ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، کہ ظاہر میں تو یہ کس کی تکذیب کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تکذیب کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب
یہ مستلزم ہے کس کو؟ اللہ تعالیٰ کی تکذیب. حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا کہ جس نے میری نافرمانی کی اس نے کس کی نافرمانی کی؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. تحقیق جھٹلایا گیا آپ سے پہلے بھی رسولوں کو، لیکن انہوں نے صبر کیا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، ان باتوں پر جن پر ان کی تکذیب کی گئی، وَأُوذُوا، اور ان کو ستایا گیا، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ آئی ان کے پاس ہماری مدد. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کے کلمات کو کوئی نہیں بدل سکتا، یعنی اس میں کوئی تبدیلی ممکن ہے. وہ کیا ہے؟ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، کہ اللہ کا کلمہ کیا ہے کہ بالآخر میں کیا کروں گا؟ غالب کروں گا اپنے رسولوں کو. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور تحقیق آپ کے پاس پہنچی ہے رسولوں کی کس سے؟ ان کی خبریں. چلیں بس اس کو